سوچو میں جو بات کر رہا ہوں، اگر ایمان خدا نہ کرے نکل جائے مرتے وقت، ابو ہریرہ ٹاپ موسٹ محدث ابو ہریرہ، انتقال کا وقت ہے، رو رہے ہیں، کبھی چہرہ سرخ ہوتا ہے کبھی پیلا ہوتا ہے. پوچھا کسی نے یہ گھبراہٹ کیوں ہے، موت کے وقت پسینے کیوں آتے ہیں؟ کہنے لگے حضور نے فرمایا مرتے وقت انسان کو اللہ بتا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک میرے گناہ معاف کر کے مجھے جہنم سے آزاد کر کے مجھے جنت عطا کر دینا میرے رب. ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ آخری ہچکی ہی تو ضروری ہے. کتنے لوگ دنیا سے گئے ایسے جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. اسٹیٹس بتا رہا ہوں، مولا کائنات کے خلیفہ ہیں امام حسن بصری، اور ان کا امام حسن بصری صرف خلیفہ نہیں ہے، شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور انہوں نے ام المومنین ام سلمہ کا دودھ بھی پیا ہے. ان کا ایک شاگرد جو کہ فرماتے ہیں میرا ایک شاگرد جو بصرہ کا سب سے بہترین حافظ اور سب سے بہترین قاری تھا، یعنی اس سے اچھا قاری اور حافظ پورے بصرہ میں کوئی، پورا مجمع بولو پورے بصرہ میں کوئی، پورے بصرہ میں کوئی. فرماتے ہیں ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا، میرے لیے دعا کر دیں، میں کہیں کا نہ بچا، میں برباد ہو گیا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کل دوپہر سے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں، مجھے پورا قرآن بھول گیا. کیا ہوا تھا؟ کہ کل حضور نکل کے جا رہا تھا، ایک بازار میں ایک لڑکی پہ میری نظر پڑ گئی اور اس پہ بری نظر پڑ گئی بدنگاہی کے ساتھ. میں اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر کے اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا تم مسلمان ہو کے حافظ قرآن ہو کر ایک مسلمان لڑکی پہ بری نظر ڈالتا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے اس کے یہ الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے، میرے سینے میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی، میں گھبرانے لگا اور اچانک میں نے پھر قرآن پڑھنا چاہا تو پھر شام کو قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں آیا، یعنی اللہ میرا ناراض ہو گیا. حضور یہ بتائیں کہیں ابھی تو میرا قرآن نکلا ہے سینے سے، میرے لیے دعا کر دے کہیں میرا رب ناراض ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل سے ایمان بھی نکل جائے. حضور میں بربادی محسوس کر رہا ہوں، حضور میرے دل کو بہت گھبراہٹ ہے، میرے لیے دعا کر دے. امام حسن بصری نے دعا کی. حسن بصری جیسا پیر نہ تو اب کہیں ملے گا، نہ میاں ان کے مرید کی طرح مرید ملے گا. آج کے زمانے کے سارے پیر حسن بصری کی مل کے برابری نہیں کر سکتے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں، ایک صحابی رسول ہے، ذرا غور کرو. اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ پاکیزہ ہو. آج یہ بازاروں میں گھومنے والے لڑکے، یہ اس عرس میں آنے والے لوگ جو کہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، یہ کل قیامت کے دن حساب دیں گے کہ جب نبی کی محفل سج رہی تھی تو یہ کہاں کہاں گھومتے تھے. میرے دوستوں میرے بھائیوں سنو، ایک صحابی ہے امام غزالی نے لکھا ہے، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ شری روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہیں، اس کا نام ہے عتبہ بن غزوان. کیا نام ہے؟ وہ تلوار چلا رہا ہے، تلوار چلاتے چلاتے اس نے اپنی تلوار جو ہے نا وہ پھینک دی اور اپنے خنجر سے اپنی آنکھ کا گلہ نکال کے پھینک دیا. جب آنکھ کا گلہ نکال کے پھینکا، اللہ اکبر کہتے ہیں، جب آنکھ کا گلہ نکال کے پھینکا تو شور مچ گیا. ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے جو ہے آنسو گر رہے تھے اور ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گر رہے تھے. ابو موسیٰ شری کہتے ہیں بھیڑ لگ گئی. میں نے پوچھا یہ تو نے آنکھ نکال کیوں پھینک دی؟ کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے. میں نے کہا بتانا تو نے آنکھ نکال کیوں پھینک دی، بتانا. کہتے وہ رونے لگا، کہنے لگا اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی. ابھی میں تلوار چلا رہا تھا، ایک لڑکی پہ بری نظر پڑ گئی، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، میرے نبی سچے ہیں، میرے نبی کا فرمان سچ ہے. تو میں نے سوچا کہیں میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے، تو میں نے اپنی آنکھ پھوڑ کے نکال کے باہر کو پھینک دی. اب بتاؤ ابو موسیٰ شری، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی ایک آنکھ سے آنسو، ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گر رہے تھے، اس نے اپنی آنکھ نکال دی تھی. ابو موسیٰ شری کہتے ہیں میں نے دعا کی، اللہ تجھے ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ جو تیری اس بات کو سن کے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ نوجوانوں، یہ بتاؤ تمہارے جو ہے وہ جی بی فری مل رہی ہے، تم کو وائی فائی فری مل رہا ہے، تم کو جی بیاں روز فری مل رہی ہیں، تو کیا تمہیں گناہ کرنے بھی فری ہو گئے؟ کوئی ایسا نوجوان ہوگا اس پوری محفل میں جس کے یوٹیوب
یوٹیوب میں گندی تصویریں نہ ہوں، جس کے یوٹیوب میں گندی فلمیں نہ ہوں، جو انسٹاگرام پہ گندی فلمیں نہ دیکھتا ہو، جس کے پاس فیس بک پہ گندی تصویریں نہ دیکھتا ہو۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نوجوان نسل کے پاس اب شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے۔ ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی، ان کی تنہائیوں میں کچھ نہ بچا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور میری نوجوان نسل جہنم میں چلی جائے۔ یہ جو نوجوان نسل جو اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کی گندگی کی وجہ سے ایمان مرتے وقت نہ چھن جائے۔ اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، بتاؤ، ارے آج تم نے نام رکھا ہے محمد ندیم، نام تمہارا محمد سلیم ہے، نام محمد آصف ہے، نام محمد رخسار ہے، نام محمد زید ہے، نام محمد مبشر ہے، نام علی حسین ہے، نام غلام حسین ہے، نام غلام علی ہے، اور تمہارے اسٹیٹس تم اتنے بڑے بے غیرت ہو گئے نوجوان آج کل کے، اپنے موبائلوں کی اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر وہ گندی فلمیں لگاتے ہیں، گندی تصویریں لگاتے ہیں، گندی ویڈیوز لگاتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بغاوت کرتے ہیں کہ دیکھ ایک تو ہم چوری کر رہے ہیں، اوپر سے سینہ چوری یہ ہے کہ ہم اپنے نام کے آگے گندے نام رکھ کر کے یہ گندی تصویریں لگا رہے ہیں۔ ارے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ تم اسی پیغمبر کے ماننے والے ہو جس کی نگاہیں جھکی رہتی تھی، تم اسی ابو بکر کے ماننے والے ہو جس کی نگاہیں جھکی رہتی تھی، تم انہی صحابہ کے ماننے والے ہو کہ یہودی جب مدینے سے جاتے تھے سفر پر تو اپنی بیٹیاں یہودیوں کے نہیں رکھتے تھے بلکہ مسلمانوں کے یہاں پہ رکھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ مسلمان لڑکیوں پہ بری نظر نہیں ڈالتے ہیں، مگر یہ کیسے مسلمان ہیں آج کے؟ اقبال کہتا ہے بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتکر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، ارے تم سے اور مجھ سے اچھے۔ ارے مسلمان لڑکوں کی بات تو چھوڑو، ابھی لکھنؤ میں ایک لڑکی مسلمان فلم دیکھ کے باہر جا رہی تھی، ایک فلم کی بڑا شور مچا تھا ہندوستان میں، وہ فلم بڑی اچھی ہے، لوگ فلم دیکھنے گئے، مگر ایک لڑکی جب باہر کو نکلی تھیٹر کے تو اس سے کسی نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگی زرین فاطمہ نام ہے۔ کیا دیکھ کے آئی ہو؟ فلم دیکھ کے آئی ہوں، اس میں ڈانس اچھا لگا، ڈی جے۔ اگر میں قریب ہوتا تو اس کے پاؤں پکڑ کے کہتا تو تھیٹر کے باہر کھڑی ہے، تیرا نام فاطمہ تو زہرا کے نام کے اوپر ہے، کم سے کم اپنے نام کی لاج رکھ لیتی میری بیٹی۔ اب جب مسلمان بچیاں تھیٹر کے باہر جب موبائل پہ ریویو، جب فلموں پہ ریویو دینے لگے، جب مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کی موٹر سائیکلوں پہ گھومنے لگے، جب مسلمان لڑکے غیروں کی لڑکیوں کو تکنے لگے، ارے ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے بھکاری تھے کہ دلی کی جامع مسجد پہ بیٹھ کے ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، انگریز نکل کے گیا، اس نے کچھ مانگا، انگریز نے کچھ دے دیا، اسی حالت میں انگریز کا بٹوا گر گیا، انگریز 3 مہینے کے بعد واپس آیا، مسلمان نے اسے حفاظت سے امانت کو رکھا تھا، اس نے کہا صاحب یہ آپ کا بٹوا ہے؟ انگریز نے کھول کے پیسے دیکھے، کہنے لگا بٹوا میرا ہے، اس میں اتنے پیسے تھے کہ تیری زندگی بدل سکتی تھی، تو گھر خرید سکتا تھا، تیری غریبی دور ہو سکتی تھی، یہ بتا کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ کیا تو فقیر نہیں ہے؟ محتاج نہیں ہے؟ تو بھکاری بولا فقیر تو ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہوں، اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچاؤں۔ لے اپنا پرس لے جا۔ انگریز آگے بڑھ کے کہتا پرس بعد میں دینا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ ارے جس امت کے بھکاری کی ایمانداری کا یہ عالم ہے، اس امت کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حنیف ملت، مذہب اسلام، مذہب اسلام۔ مسلمان لڑکے برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، یوتھ برباد ہو رہی ہے، جس قوم کی نئی نسل برباد ہو جائے اسے بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نوجوان نسلوں کے پاس کچھ نہیں بچا، ان کے کپڑے یہودیوں کی طرح، ان کے لباس یہودیوں کی طرح، ان کے چہرے یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح۔ ارے تم پورا عرب برباد ہو چکا ہے۔ عرب کی عورتیں عیسائی عورتوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں، عرب کے بچے ابھی 2019 سے لے کے 2020 تک ریسرچ ہوا کہ عرب کے بچے یعنی قطر، دبئی، ابو دھابی، مسقط، عمان کے بچے، مدینے اور مکے کے بچے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم بڑے ہو کر کے کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں۔ اب میری طرف توجہ کرو، موبائل میں مت لگو، میری طرف دیکھو، موبائل نیچے کرو، توجہ کرو، میری طرف غور کرو، بتاؤ مجھے اس طرف دیکھو، کرسٹیانو رونالڈو کیا عربی وہ جو اپنے آپ کو شیوخ بنتے ہیں وہ
وہ سعودی بغیرت، ان کو شرم نہیں آئی، انہوں نے اس کرسٹیانو رونالڈو کو خریدا اور کہا ہمارے بچوں کو اپنی طرف فٹ بالر بنا. کیا ان کے پاس کوئی ایسا نمونے عمل نہیں تھا جسے وہ اپنی زندگی میں لاتے، اپنے بچوں کے نصاب میں شامل کرواتے اور پڑھواتے؟ بالکل تھا. ہمارے پاس تو ایسا نمونے عمل تھا. اے بمبئی کے ہیرو کی طرح بال کٹوانے والوں مسلمانوں اور نوجوانوں سنو، کیا تمہارے پاس کوئی آئیڈیل نہیں تھا؟ بالکل تھا. ہمارے پاس تو ایک ایسا آئیڈیل تھا جو مدینے میں تھا اور 10 سال اس نے مدینے میں حکومت کی اور اس کی طرح اس کے بعد پیدا نہیں ہوا. اس کے کپڑوں پہ 17 پیمد لگے تھے مگر اس نے 10 سال کے اندر 1060 شہر فتح کیے، یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر پر وہ اسلامی جھنڈا گاڑ دیتا تھا. اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی، یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بنواتا تھا. اس نے ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا، دوسری کربٹ لی تو کسرا کو برباد کر دیا. وہ کون مرد قلندر تھا جس کے بارے میں 2009 میں وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوتا. زندہ باد. مگر صحابہ کے دیکھو یہ مائک تھوڑا ڈسٹرب ہے، واہ واہ واہ. یہ مائک تھوڑا ڈسٹرب ہے مگر آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ میں تھوڑا اور ہلکے بولوں گا، ابھی زور سے بولو سبحان اللہ. میں خود پریشان ہوں اس مائک سے مگر پھر بھی اپنا دل لگا کے بول رہا ہوں. آپ زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کون تھا عمر؟ کبھی پڑھو اتہاس، پڑھو کبھی پتا میں. اب ہمارے یہاں تو حضرت عمر کا ذکر ہی نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. عمر وہ ہے جسے نبی نے مانگا ہے. واہ 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 واہ. آپ لوگ بول نہیں رہے ہو. سبحان اللہ. ایک تو یہ مائک خراب ہے، پھر آپ بھی خراب بن رہے ہو. بول کے سنو، بول کے سبحان اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ. اب پورے اعراض ختم اور حضرت نہ ابو بکر کا ذکر نہ حضرت عمر کا ذکر. اب پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، پیر صاحب کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اور تعریف کرنے والا بھی پیر صاحب اپنے ساتھی لاتے ہیں جلسوں میں. ان کو یقین نہیں ہے یہ میری تعریف کر پائے گا نہیں کر پائے گا. مولا علی فرماتے ہیں اپنی تعریف وہی پسند کرتا ہے جو تعریف کے لائق نہیں ہوتا ہے. زور سے تو بولو سبحان اللہ. پیر صاحب کی تعریف ہو رہی ہے بھائی. ابھی تک کبھی چاند نے کہا ہے میں چاند ہوں، سورج نے کہا ہے میں سورج ہوں. آج یہ جو پیر بننا چاہ رہے ہیں بڑے بڑے، ان سے پوچھو کبھی کہا تھا مفتی اعظم نے کہ میں مفتی اعظم ہوں؟ کبھی کہا تھا تاج الشریعہ نے میں تاج الشریعہ ہوں؟ کبھی کہا تھا حنیف ملت نے میں کہ میں حنیف ملت ہوں؟ جسے اللہ بنائے وہ بن جاتا ہے، اپنی فیلڈنگ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. ذرا آپ لوگ بھی بولو بھائی، بڑی مہربانی ہوگی. آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد ہے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کے ہاں؟ تھوڑا سا مہربانی کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بولیں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پیر صاحب کی تعریف عرس میں کہتے ہیں پیر صاحب جب تک میری تعریف نہیں ہوگی میرا عرس کامیاب نہیں ہوگا. میں نے کہا پیر صاحب آپ کی تعریف سے عرس کامیاب ہوتا ہے اور ابو بکر عمر کی تعریف سے عرس قبول ہو جاتا ہے. واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عرس حنیف ملت حضرت علامہ سید شہباز حسین پہلے صاحب. ہم تھے کا میاں ذرا غور تو کرو، ہم تھے کیا؟ کچھ بھی نہیں. آج دولت مل گئی، چیزیں مل گئی، وسائل مل گئے، اللہ کو بھول گئے. دنیا میں کہ ہم تھے کیا؟ 313 تھے. کتنے تھے بولو؟ اور وہ بھی کمزور، وہ بھی بغیر وسائل کے. مکے کی عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے ابو جہل کو دیے. میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں، حالانکہ افراتفری ہے یہاں پر بہت زیادہ. یہ میں کہہ رہا ہوں راستہ بند کر دیں تو راستہ بند نہیں کر رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ راستہ بند ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. لوگ جم کے سن رہے ہیں، بیٹھ کے بیان کرنے دیں. پورا مجمع ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا ابو بکر. زور سے بولو یا ابو بکر یا عمر. زور سے بولو، زور سے بولو یا رسول اللہ. یہ راستہ بڑا پریشان کر رہا ہے مگر ادھر دیکھیں، زور سے بولیں سبحان اللہ.
مسکرا کے بولیں سبحان اللہ، میری طرف دیکھیں غور سے بولیں سبحان اللہ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے، میاں مکے کی عورتیں اپنے زیورات نکال کے دے رہی ہیں، کیا نکال کے دے رہی ہیں بولو؟ زیورات، اپنے گہنے، اپنے آبھوشن اتار کے دے رہی ہیں، کہتی ہیں ابو جہل یہ لے کے چلا جا، یہ ہمارا مال لے جا اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دے۔ تو مدینے کی عورتیں آتی ہیں، یا رسول اللہ ہم ہیں تو غریب، ہمارے پاس زیور اور مال تو نہیں ہے، مگر 18 سال کا لال لے جائیے اور دین کو بچا لیجئے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ بولے تو سبحان اللہ۔